عقل ہے بے زمام بھی، عشق ہے بے مقام بھی، ناش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام بھی، کل کے خدا کی گات میں رند و فقیر ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام بھی، تیرے امیر مال مال، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ کردبی، خواجہ بلند بام بھی، دانش و دین و علم و بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کار، فیض نہیں عام بھی، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، خاک ہے یہ تیغ تیز، پردگی نیام بھی، عقل ہے بے زمام بھی، عشق ہے بے مقام بھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام بھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں ہو تزن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ اقبال کے کلام کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے بات تھوڑی دیر بعد کروں گا، مگر میں کہتا ہوں اگر علامہ اقبال کا تمام کلام حوادث کی نظر ہو جائے اور کوئی بھی ہمارے پاس تحریر نہ رہے تو صرف یہ فرشتوں کا گیت ہی یہ جو نظم ہے رہے تو علامہ اقبال کے کلام کی مقصدیت پوری ہو جاتی۔ اتنا مقصد یہ کلام ہے کہ جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی عشق کو مقام نہیں مل سکا، اور جیسا میں عشق کی تعریف کرتا ہوں، عشق گلی گلی کوچا کوچا گلیوں بیابانوں صحراؤں کا سفر کرتا ہے، پاکیزہ شخصیات میں حلول کا جاتا ہے، اور یوں اللہ کی بارگاہ سے یہ جو جذبہ ملتا ہے تو انسان کے روح پہ احساس وارد ہوتا ہے، جذب و مستی کفیات وارد ہوتی ہے۔ تو اگر اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہنے کا مطلب ہی اس شعر میں یہ ہے کہ اگر عشق کی حکومت عام نہیں ہوگی نا
تو پھر تیرے نقش جو ہے نا وہ دنیا میں نظر نہیں آئیں گے خدا، کیونکہ جب سارے لوگ ہی خواہشات، جیسے کہ آئندہ اشعار میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ خلق خدا کی گھات میں ہیں، رند و فقیہ ہو میر و پیر، فقیہ شہر بھی ہو جائے، امیر بھی ہو جائے، پاک باز و پارسا بھی ہو جائے، اور جو بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں سب بھی صرف کہتے ہیں کہ گدھوں کی طرح نوچ کھاؤ، کس کو؟ غریبوں پہ، خلق خدا کی گھات پہ، غریبوں مظلوموں سے کے حقوق چھین لو، اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، اور یہی صبح شام گردش چل رہی ہے کہ دقیانوسی سوچیں، کم ظرفیاں، جہالتیں، تاریکیاں، اور انسانیت کی فلاح کا جذبہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تیرے امیر مال مست ہو گئے ہیں، وہ غریبوں کی ان میں مدد کا جذبہ نہیں رہا، اس لیے خدا بھی رحم نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف تیرے فقیروں کا یہ حال ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر شبیری، اس کی بجائے وہ اپنے مال و دولت میں، وہ اپنے ہی، وہ کہتے ہیں جس کو بے معنی سی درویشی اور رحمانی طرز کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، کہ جس میں کائنات کی فلاح کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے۔ بندہ ہے کوچہ گرد عجیب ابھی، خواجہ ہے بلند مام ابھی، اور خواجگی جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کے انداز میں اور صاحب افلاق اور خواجہ افلاق میں بہت فرق ہے۔ صاحب افلاق اور خواجہ افلاق میں بہت فرق ہے۔ دانش و دین و علم و فن، بندگی حوث تمام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دانش و دین، علم و فن، دین کی اگر تعریف کی جائے سرکار کی احادیث کی روشنی میں، تو دین کا مطلب ایک مفہوم میں ہے، ایک لفظ میں مقید آ جاتا ہے کہ دین ہے ہی بھلائی، اور حکمت و دنائی ہو جائے، کوئی آپ کو صلاحیتیں ہو جائیں، ان تمام کے کا مطلب یہ تھا کہ آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں، مگر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا جو اشاک ہیں وہ تو عشق کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی قیمتی جان، خواہشات نفس کی قربانی سے لے کے مال و زر کی قربانیاں، پھر اپنی جان کی قربانیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، مگر یہاں پہ عشق کی تعریف نامکمل ہے۔ عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام، ابھی بھی عشق کا فیض عام نہیں ہو رہا۔ اصحاب رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع عشق لیا نا، تو اپنی سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ تھی روم ایران فتح ہو گیا۔ آج لبنان، فلسطین اور شام میں اور جہاں جہاں مظلوم ہیں مسلمان، کشمیر میں مسلمان پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، مگر کیا ہے کہ کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی کہ جو خدا داد صلاحیتوں کی مالک ہو، بلکہ ہر کسی نے خواہشات نفس کی پرستش کرنے کی وجہ سے وہ اشتانیت کے چنگل میں چلے گئے، اور اشتان ان سے بڑے ان کو جذبے دیتا ہے، جبکہ بندہ خدا کو جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جذب و مستی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جذبے دیتا ہے، اور پھر وہ تن تنہائے دنیا میں فتح کرتے ہیں۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیز پر دی ہوئی نیام ابھی۔ اقبال فرماتے ہیں زندگی کا اگر جوہر کسی چیز میں ہے نا تو وہ عشق میں ہے، وہ عشق کا اگر کسی چیز میں جوہر ہے نا تو وہ خودی میں ہے، کہ خودی کے اوپر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آہ کہ یہ تیز پر دیے نیام ابھی۔ اقبال آہ بڑھتے ہیں اس آخری شعر میں کہ آہ کہ یہ تیز پر دیے نیام ابھی، یہ جو عشق کی جو تیز دھار تلوار ہے نا یہ اب نیام میں چھپی ہوئی ہے، اور ابھی وہ باہر اس لیے نہیں آ سکی۔ جب عشق تو اسی وقت باہر آئے گا جب کوئی ہستی ملے گی جس میں وہ حلول کر لے، اور ہدن للمتقین، ہدایت متقین کے لیے تقوی ہی نظر نہیں آئے گا کسی میں، تو وہ کہاں عشق حلول کرے گا، اور عشق حلول نہیں کرے گا تو عشق نہیں ہوگا، اور تو پھر کیا ہوگا، ہوس پروان چڑھے گی، وہاں پہ مفادات پروان چڑھیں گے۔ اسی ان تمام اشعار میں یہ ذکر کیا، اور تو علامہ اقبال کے کلام کی بھی اہمیت، میں کہتا ہوں جتنے بھی علامہ اقبال کے حوالے سے کام کرنے والے ہیں وہ ان کا تمام کا کام ایک طرف اور میرا کام ایک طرف اس لیے زیادہ بہتر نظر آتا ہے کیونکہ میں نے دل و دماغ میں اس کو محسوس کرتا ہوں۔ زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو ہے، اسین و رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کیا میں اقبال کا شہین ہوں یا کیا وجوہات ہے؟ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں
اقبال نے عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلام لکھا، قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہوئے، اور قرآن بھی دنیا میں زندگی گزارنے کے بنیادی اصول، سنہری اصول دیتا ہے ان کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اخلاق حسنہ پہ فائز ہوتے ہیں، اور جو خواہشات نفس کا شکار ہیں، جو ظاہری بینی کا شکار ہیں، جو اپنے من چاہے نظریات کسی پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی، مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اقبال نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی سربلندی کا جو ہمیں گر بتا دیا، اب وہ ان اداروں سے بھی پوشیدہ ہے جو کہتے ہیں ہم اقبالیات پہ ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اور بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے علامہ اقبال پہ، ان کا تخیل بھی ادھر نہیں جا سکتا جس طرح میں فکر اقبال کی روشنی میں دور حاضر کے نقاش کو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میرا بالکل کام نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے کہ میں شیخیاں پہ گھیروں، اپنے بڑے بڑے دعوے کروں، کیونکہ دعویٰ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور آپ اگر میں نقص ہے، اگر آپ میں نقص نہیں ہے تو پھر آپ کا دعویٰ جو آپ پہ کلیم کرتے ہیں وہ حقیقت میں ثابت ہوتا ہے، اور یہ چیز کا پروف ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بالکل پتہ ہے، اور آپ کو دوسرے کی جو نقاص ہے ان کا بھی پتہ ہے، اس لیے آپ اس چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بلند نظری نظر نہیں آتی، وہ بلند خیالی نہیں نظر آتی، وہ تڑپ نظر نہیں آتی، وہ احساس نظر نہیں آتا، وہ اعلیٰ ظرفی نظر نہیں آتی اقبال کے شین میں، جن کو یہ آج یہ اقبالیت کے والے سے بننے والے ادارے جو جن کو تربیت کر رہے ہیں، اور جہاں پہ قرآن کا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں ہدایت کا سرچشمہ دیتا ہے، تو قرآن میں بھی اگر غوطہ زن صحیح معنوں میں ہوا جائے تو انسان کے کردار میں خوبصورتی آ جاتی ہے، جیسے اقبال کا شعری اس کی عکاسی کرتا ہے۔ مگر آج تنگ نظریاں ہیں، آج ان کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے مسلمان کو غلامی کے طریقے کیوں نہیں سکھاتی۔ اور طویل علامہ اقبال ایک شعر میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی طویل تفاسیر سے قرآن کی یہ کوئی نئی شریعت ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شریعت جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو لہٰذا من چاہے نظریات کے خلاف علامہ اقبال نے ان کو کنڈیم کیا، اور اتحاد امت کا تصور اسی لیے دیا تھا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوت بن کے ابھرے، اور جہاں جہاں پہ بھی مظالم ہو رہے ہیں کسی پہ بھی وہ ان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان لیڈ کریں دنیا کو، نہ کہ مادہ پرست اور ہندو سکھ اور ہندو عیسائی اور سہونی یہود اور نصارہ جو ہیں وہ دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی کے بیس پہ اپنے لبرل سیکولر سوچوں کے ذریعے پہلے قوموں کو تباہ کرتے ہیں، پھر تیری تہذیب تیرے ہاتھوں سے ہی خودکشی کرے گی، یہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کو پہلے ان کے نظریات کو عقائد کو وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، تو یہ پہلے اپنے نظریات جو ہے نا وہ خدا کے جو نظریات ہیں ان سے پرے ہٹاتے ہیں، چاہے یہ ملائیت کی صورت میں جو اپنے ہی فرقے کے ذریعے لوگوں کو وہ خدا کے مشن سے دور کر دیتے ہیں اور وہ ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں جن پہ الجھنا نہیں چاہیے، اسی طرح اغیار کے افکار و تخیلات آپ کو اللہ کے مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اور جو مثالی معاشرت کا مشن تھا، جو ایک اعلیٰ ریاست کا مشن تھا، یا جو ایک اقوام عالم کو ایک لڑی میں پرونے کا مشن تھا، جس پہ اسلام نے لیڈ کرنا تھا اور تمام اقوام عالم کی قیادت کرتے ہوئے ایک ہی جگہ پہ لے کے آنا تھا، وہ خدا کی بارگاہ کے سامنے سجدہ کروانا تھا اور خدائی کے نظام کو رائج کرنا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حقیقی معنوں میں بادشاہ اللہ ہے۔ مگر افسوس، حد افسوس، آج کوئی سچ نہیں بولتا، اور ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے دعوے کر، ہماری بنیادیں ہی ٹھیک نہیں، اخلاق حسنہ ہی جس میں نہیں ہے، تو نہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقین کی دولت سے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر بے یقینی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نہ جذب و مزید سبق بھی پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، سبق بھی پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، عدالت کا سبق بھی پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو جب ہماری بنیادیں ہی ٹھیک ہوں گی اور بڑے بڑے دعوے کرنے سے آج میدان عمل میں تفلے جنگ بچ چکا ہوا، اور ہم خاموش تماشائی بن کے سوشل میڈیا پہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں کس سے؟ مظلوم فلسطینیوں لبنان کے لوگوں سے۔
ہم بے معنی سی ہمدردیاں کر رہے ہیں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے جو ظلم کرنے والے ہیں ان سوشل میڈیا کی احتجاجوں کا۔ وہ جو پریکٹیکل احتجاج ہوئے تھے ان کے ممالک میں، وہ تک اب ختم ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، مگر جب اتنا بے لگام آپ کا دشمن اس لیے ہو گیا کہ آپ بزدل ہو گئے اور آپ میں افکار و تخیلات کی کمی آ گئی۔ اب آپ سے میں اجازت لوں گا، خدا حافظ۔ تو علامہ اقبال کے کلام کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ علامہ اقبال لیڈ کرنے کو رہتے ہیں، اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق غیار کے حوالے سے جتنی بھی ان کے سازشیں ہیں ان کو ناکام کرتا ہے علامہ اقبال کا کلام، اور مرد مومن کو ویژن دیتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ دیتا ہے۔ وہ اگر خود گر خود گر خود گیر و خودی ہو، اگر خود نگر خود گر خود گیر و خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے کہ مرد مومن کانپتا کیوں ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیوں، نہ خدا بحر بھی تو، نہ خدا بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ملا بھی تو۔ اس طرح کی ملاح بھی تو، علامہ اقبال نے اس طرح کے اشعار بھی کہے ہیں کہ تو ہی سب کچھ ہے۔ جب تم اللہ کے، میں اکثر اپنا بیان کر رہا ہوں، جو جب صوفیہ اعظام کا دور دیکھ لیں، خواجہ صاحب نے تن تنہائی دنیا فتح کر لی، علامہ اقبال کی بدولت پاکستان بن گیا آپ کی افکار و تخیلات کی روشنی میں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے آنے سے کتنے لوگ ادھر مسلمان ہوئے، اور